ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید طاہر عباس کاظمی ابن مرحوم سید انور علی کاظمی کی روح کو ارسال فرمائے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبتهي التهامي مولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل اولئک هم الغافلون۔ مندین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجلس بعنوان مجلس ترحیم ایک بندے خدا ایک عبد الہی کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے۔ اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ادھر سے ہم اپنے مرحوم کی خدمت میں ایصال ثواب کریں، اور روایت میں یہ ہے کہ جب ادھر سے ہم ان کی خدمت میں کچھ بھیجتے ہیں تو یہ ون وے سسٹم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ادھر سے ایصال ثواب اور ادھر سے دعا، نہ جانے کون سی مصیبت آج آنے والی تھی کہ ہم نے جن کے لیے ایصال ثواب کیا انہوں نے دعا کی، اور ان کی دعا ہمارے اور مصیبت کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں، بالخصوص جو فرزند ہیں، جو بیٹے ہیں، میں ان کے لیے گزارش کروں گا کہ اگر وہ ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں تو انہیں روز محشر جواب دینا پڑے گا۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت داستان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا دور ہے۔ امام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اندر تشریف لے گئے،
دیکھا ایک جوان ہے جو بہت ہی خوبصورت نماز ادا کر رہا ہے، انداز اتنا خوبصورت ہے، اتنا جاذب ہے، اتنا دلکش ہے اس جوان کا کہ تمام اصحاب جو ہے وہ اس انداز سے متاثر ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک تو خوش نظر آ رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں۔ ایک صحابی جو بہت زیادہ سمجھدار تھا، اس نے دیکھا کہ ہر ایک تو خوش نظر آ رہا ہے امام کی اس جوان کی نماز دیکھ کر، لیکن امام کی پیشانی کے اوپر، امام کے چہرے کے اوپر، امام کی صورت کے اوپر کوئی خوشی نہیں ہے۔ اس نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ کیا آپ اس جوان کی نماز سے خوش نہیں ہیں؟ اتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اتنی اچھی عبادت، اتنا اچھا انداز سجدہ و رکوع و قیام۔ تو امام نے جواب دیا صلاتہ ترد الیہ، اس کی نماز اسے واپس کر دی جائے گی۔ مولا اتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اتنی اچھی بندگی کر رہا ہے، بہترین قرات، بہترین پروناؤنسیشن آپ کی زبان میں، اس کے بعد بھی اس کی نماز واپس کر دی جائے گی۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ اپنی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اپنے مرحوم باپ کے لیے فکر مند نہیں ہے، لہذا ہم تنہا مومن بن جائیں یہ کافی نہیں ہے۔ سیلفشنس نہیں ہونا چاہیے، خود غرضی نہیں ہونا چاہیے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب انسان نماز کے بعد دعا کرتا ہے اور دعا صرف اپنے لیے کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ یہ دیکھو کتنا خود غرض ہے، اسے اپنی تو فکر ہے لیکن اور لوگوں کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی دعا کرنا ہو تو دعا پہلے اپنے لیے نہ کیجیے، جو بہت دور ہو ان کے لیے دعا کیجیے جیسے مومنین، اس کے بعد جو آپ کے دور کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں ماموں، چچا، پھوپھی، خالہ، ان کے لیے دعا کیجیے، اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے، اور پھر جا کر جو ہے دعا کیجیے اپنے لیے۔ تو پروردگار کہتا ہے واقعاً کتنا اچھا یہ بندہ ہے کہ اسے دوسروں کی بھی فکر ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کو اس کی نماز بہت پسند ہے، لیکن اللہ اس بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے کہ جو اس کے بندوں کی خدمت کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے مجھے نماز پسند ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے، لیکن جب تم میرے بندوں کی خدمت کرتے ہو تو مجھے نماز سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میرا بندہ میرے بندے کے لیے کوئی کار خیر کرتا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سوچیں، ہم اور لوگوں کے لیے کا خیال رکھیں۔ دین اسلام مدنی الطبع ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی چاہتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو لے کر چلیں، تنہا اپنے لیے جینا یہ کمال نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے گزاری جائے۔ اپنا فائدہ دیکھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے، ہم اشرف مخلوقات ہیں۔ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، میری تعریف کرو، مجھے شاباشی دو کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو پیدا کر کے پروردگار افتخار کر رہا ہے،
गर्व कर रहा है, नाश कर रहा है। तो तुम्हें इंसान बनाया है तो तुम्हें जानवर से तो अलग रहना पड़ेगा। तो जानवर क्या करता है? जानवर अपने लिए जीता है। जानवर बहुत आगे बढ़ गया तो अपने बच्चों के लिए, और होता भी यही है। एक छोटी सी चिड़िया जिसे गौरैया कहते हैं, फारसी में कुंजिश कहते हैं, ये छोटी सी चिड़िया है, ये भी अपनी चोंच में दाना लाती है, अपने बच्चों को खिला दिया करती है। तो क्या तुम भी बस इतना ही करोगे कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जिंदा रहोगे? ये तो नहीं हुआ। फिर तुम में और छोटी सी मखलूक में क्या फर्क है? तुम तो वो हो कि जिसके लिए परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, सख्खरा लकुम मा फिस समावाति वल अर्ज़, जो कुछ भी जमीन और आसमान में है सब कुछ हमने इंसान के हवाले कर दिया। कोई ऐसी चीज नहीं है, पानी पर इंसान का कब्जा, खुश्की पर इंसान का कब्जा, हवाओं पर इंसान का कब्जा, फिजाओं पर इंसान का कब्जा, खलाओं पे इंसान का कब्जा, चांद तक इंसान पहुंच रहा है, मंगल तक इंसान पहुंच रहा है। कभी आपने ऐसा सुना कि इंसान ने समुंदर के अंदर कश्ती डाली हो और पानी ने फेंक दिया हो और कहा कि नहीं, हम इसे कबूल नहीं करेंगे? पानी ताबे होकर, ओबे करके, फरमाबरदारी करके ये बता रहा है कि अल्लाह ने जो कहा है कि कायनात हमने इंसान के लिए पैदा की है। तो देखो, इंसान जब समुंदर में कश्ती डाल रहा है तो हम एक्सेप्ट करके बता रहे हैं कि खुदा ने जो कहा है वो सही कहा है। इसी तरीके से जब इंसान फिजाओं में एरोप्लेन लेके जाता है तो हवा जो है इनकार नहीं करती, वो डिस्टर्ब नहीं करती है। तो कायनात की हर शय, अल्लाह ने कहा हदीस कुदसी में, ऐ इंसान खलक़तुल खल्क़ा लक, ऐ इंसान इस पूरी कायनात को मैंने तेरे लिए बनाया है, व खलक़तुका लिअजली, और तुझे अपने लिए बनाया है। अब तुझे अपने लिए बनाया है तो फिर तू मेरा कैसे होगा? मेरा किस तरह से हो सकता है? आप जानते हैं इंसान अल्लाह का कैसे हो सकता है? कैसे जाना जाए? कोई पैरामीटर तो होना चाहिए ना, कोई एक ऐसा तरीका तो होना चाहिए, कोई कसौटी तो होनी चाहिए कि जिसमें परखा जाए कि ये इंसान जो है ये अल्लाह के लिए है, अल्लाह का होकर रह गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक ही कसौटी है, एक ही मेयार है। अल्लाह ने कहा कि देखो, हमने तुम्हें पैदा किया है, कुन्तो कंज़न मख्फीहा फअहबब्तु अन उरफ फखलक़तुल खल्क़, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मोहम्मद और आले मोहम्मद को पैदा किया है। अल्लाह चाहता है कि उसको पहचाना जाए, उसको लोग पहचाने, उसके लोग मारिफत हासिल करें। तो मारिफत परवरदिगार जो है, अल्लाह की ख्वाहिश ये है कि इंसान जो है वो खुदा को पहचाने। तो क्या हम खुदा की मारिफत हासिल नहीं करेंगे? ये मजलिस हुसैन इसीलिए होती है कि इसमें खुदा की मारिफत हासिल की जाए। उन तो कंज़न मख्फी, अल्लाह ने कहा फअहबब्तु अन उरफ, मेरी ख्वाहिश ये हुई, मेरी तमन्ना ये हुई कि मुझे पहचाना जाए। तो अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए कायनात को जरिया नहीं बनाया है, इंसान को जरिया बनाया। खुद को पहचानवाने के लिए जिन्नातों को जरिया नहीं बनाया, फरिश्तों को जरिया नहीं बनाया, बल्कि कहा मैंने इंसान को जो है खुद को पहचानवाने के लिए जरिया बनाया। और इसीलिए खुद पैगंबर इस्लाम
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ. بہت توجہ کیجیے گا، بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ علم کا جو آغاز ہے نا، جو علم کی ابتدا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں. یہاں سے علم کا آغاز ہے. یعنی علم میں واقعی یہ ہے کہ جس میں اللہ کو پہچانا جائے، ورنہ وہ علم کہ جو اللہ سے دور کر دے وہ علم نہیں ہے. اسے فضل کہا جا سکتا ہے، اسے علم نہیں کہا جا سکتا. وآخر العلم تفویض الامر الیہ. اور علم کا انجام یہ ہے کہ ہم خود کو اللہ کے حوالے کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں عبد، وہ ہے معبود. ہم ہیں مخلوق، وہ ہے خالق. وہ ہمارا مولا و آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں. اور بہترین غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کی ذاتی کوئی رائے نہ ہو، جس کی رائے وہ ہو کہ جو وہ چاہے. یہ انسان وہ کرے جو وہ چاہتا ہو. کہتے یہ ہیں کہ بغداد میں ایک، جیسے آج کل کاریں بکتی ہیں، موٹر سائیکل بکتی ہے، ٹیلی ویژن ہے، فریج ہے، ایسے پرانے زمانے میں انسانوں کی مارکیٹ لگتی تھی. انسان خریدے بیچے جاتے تھے. بہت ہی تاریک اور اندھیرے سے بھرا ہوا وہ زمانہ تھا کہ انسانوں کو بیچا جاتا تھا. تو بغداد میں ایک شخص جاتا ہے، ایک بہت ہی سمجھدار شخص، انسان غلام خریدنے کے لیے. تو دیکھا کہ ایک غلام ہے جس کی پیشانی چمک رہی ہے اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، کئی انسانوں کے برابر اس کی قیمت ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے خرید لے. اس نے کہا کہ جو بھی قیمت ہوگی ہم اس کو جو ہے خریدیں گے، اس غلام کو. بغداد کا سب سے مالدار انسان تھا اور بہت زیادہ پیسے میں اس نے بولی لگائی اور اسے خرید لیا. اس کے بعد لے کر آیا اور لانے کے بعد جو ہے اسے کمرے میں بند کر دیا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ اسے کوڑے مارے جائیں. جب کوڑے مارے گئے تو اس نے کوئی کمپلین نہیں کی، کوئی شکایت نہیں کی. کوڑے کھاتا رہا، مار کھاتا رہا، ڈنڈے کھاتا رہا، لیکن اس نے اف تک نہیں کیا. اس کے بعد کہا اسے بھوکا رکھا جائے. ایک دن، 2 دن تک کنٹینیو. 2 دن بہت ہوتا ہے، ایک روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں. ابھی تو ماہ رمضان آ رہا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے ایک دن بھر کھانا نہ ملے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. 2 دن تک کنٹینیو سے کھانا نہیں دیا گیا، اس نے اف تک نہیں کیا. جب 2 دن ہو گیا تو اسے کمرے سے باہر نکالا گیا، مالک کے سامنے لایا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں ہم نے مارا، تم نے کمپلین نہیں کی. ہم نے تمہیں جو ہے کھانا نہیں دیا، کمرے میں بند رکھا، تم نے کمپلین نہیں کی. کہا کیسے کمپلین کر سکتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرا وجود تو میرا ہے کب کا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیسہ دے کر آپ نے مجھے خرید لیا ہے، تو اب جو آپ کی مرضی ہوگی وہی ہماری مرضی ہوگی. اب میرا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، اب تو ہم کچھ نہیں ہیں. لہذا آپ چاہیں گے تو ہم کھانا کھائیں گے، آپ چاہیں گے تو ہم بھوکے رہیں گے، آپ چاہیں گے تو ہم آرام کریں گے، اور آپ چاہیں گے تو ہم کام کریں گے. اب جو ہے المملکت سلمت الیک، اب یہ جو میرے وجود کی حکومت ہے یہ آپ کے حوالے ہے. اب میری حکومت میری نہیں رہ گئی، اب یہ حکومت جو ہے آپ کے حوالے کر دی گئی ہے. میرا اپنا کچھ ہے نہیں. وآخر العلم
تفویض الامر الیہ. اور خدا کی معرفت کا آغاز یہ ہے، خدا اول العلم، علم کا آغاز یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کی جائے. وآخر العلم تفویض الامر الیہ، اور یہ ہے کہ سب کچھ خدا کے حوالے کر دیا جائے. یہ علم کی انتہا ہے. اگر انسان اس غلام سے سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ اس نے کہہ دیا اب اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اس کے حوالے کر دیا جائے. میں ایک بہت ہی خوبصورت قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ جو میرا جو یہ انداز ہے جس کو بات میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک بات آپ تک پہنچے گی. اور وہ کیا ہے کہ جناب ابراہیم نے اس بات کو جو ہے بہت ہی کلیئر کر دیا اور آواز دی حضرت ابراہیم نے. اور یہ اتنی خوبصورت بات تھی کہ بات ہے ابراہیم کی، لیکن اللہ اسے قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا رہا ہے. کتنا اہم ہوگا یہ جملہ جناب ابراہیم کا. جناب ابراہیم کہتے ہیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ جو پورا نظام ہے نا ہمارا، اس ایک آیت کے اندر جناب ابراہیم نے جو ہے سمیٹ دیا. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، بے شک ہماری نماز، ہمارے اعمال، اِنَّ صَلَاتِي میری نماز، وَنُسُكِي اور ہمارے سارے اعمال، وَمَحْيَايَ اور ہماری زندگی، وَمَمَاتِي اور ہماری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. میرا کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تو اس کا ہے. جس نے عطا کیا ہے اسی کو تو اختیار ہوگا، جس کو عطا کیا گیا ہے اسے تھوڑی اختیار ہوگا. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے عزیزو؟ اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں. مجلس کس لیے ہوتی ہے؟ مجلس ہوتی ہے اللہ کی معرفت کے لیے. جب اللہ کو پہچانیں گے تو یہ پہچانیں گے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. دیکھیے محمد و آل محمد سے ہماری محبت کس لیے ہے؟ بتائیے آپ مجھے. محمد و آل محمد سے محبت کس بنیاد پہ ہے؟ محمد و آل محمد سے ہماری محبت اس بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ کے ذریعے بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. کیونکہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں لہذا ہمارا ان سے جو ہے رابطہ ہے. یعنی کیا مقصد اور آسان کر دیں، محمد مصطفیٰ سے محبت اس لیے ہے کہ وہ رسول اللہ ہے. علی مرتضیٰ سے محبت اس لیے ہے کہ وہ ولی اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جہاں پر لفظ اللہ آئے گا آپ دیکھ لیے کنیکشن سب کا جو ہے اللہ سے ان کا رشتہ ہے. لہذا اب یہ جو کہیں گے محمد و آل محمد اپنا کچھ نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے تو ادھر سے انہیں اشارہ ہوگا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، اور جب بولتا بھی ہے تو وحی الہی کے مطابق بولتا ہے. یہ وہی بولتا ہے جو وہی کہتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے معرفت، اب معرفت اللہ کی معرفت پہلے، اور اللہ کے بعد جو ہے پھر نمبر آتا ہے محمد و آل محمد کی معرفت کا. اس کے بعد کچھ اور بھی شخصیتیں ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا ہے. لیکن محمد و آل محمد سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور سلسلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ والدین کا ہے. والدین سے محبت کس لیے ہے؟ کہ یہ انہوں نے ہمیں محمد و آل محمد کی معرفت سکھائی. آپ غور کر رہے ہیں. استاد ہمارا ولی ہے، ولایت استاد کی ہے، ولایت ماں باپ کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں
محمد و آل محمد کے دروازے پر لے گئے. یہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر جو اہل بیت کے گھر پہ لے گئے، ورنہ اگر کہیں اور لے کے چلے جاتے تو ہم وہاں چلے جاتے. یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو کیا کیا، در محمد و آل محمد پر بٹھا دیا. اس لیے شکر جو ہے دو طرح کا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، دو شکریہ کا حکم ہے. میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. جملہ سنیں گے، میرا شکریہ ادا کرو اس لیے کہ میں نے محمد و آل محمد تمہیں دیے، اور والدین کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے تمہیں محمد و آل محمد تک پہنچا دیا. یہ دو چیزیں ہیں. تو شکر خدا اور شکر والدین، یہ کب ممکن ہے؟ شکر معرفت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر معرفت نہیں ہے تو میرے بھائی شکر نہیں. شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی شخصیت کے سامنے جھکا رہے ہیں اپنی گردن کو اور تھینک یو کہہ رہے ہیں کہ جس نے آپ کو کچھ عطا کیا ہے. شکر جو ہے عطا کے اوپر ہوتا ہے. کچھ ملتا ہے تو شکر ادا کیا جاتا ہے. ہمیں صحت مل گئی، ہم نے کہا شکر پروردگار ہے. تو یہ جب شکر کا لفظ آتا ہے نا تو اس میں آٹومیٹک ایک شخصیت اس کے اندر موجود رہتی ہے، اسے خدا کہا جاتا ہے. شکر ہے یعنی کس کا شکر؟ اللہ کا ہے. صحت مل گئی، ہمیں ایک اچھی نوکری مل گئی، جاب مل گئی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شکر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخصیت ہے جو اس میں انوالوڈ ہے، جس نے ہمیں شفا عطا کی ہے. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یعنی مقصد یہ عزیزو کہ ہم کو اللہ نے اشرف مخلوقات بنایا ہے، تو ہمیں اپنے اس منصب، اس پوسٹ کی حفاظت کرنی ہے. یہ جو ہمیں تمغہ ملا ہے، یہ جو ہمیں میڈل ملا ہے، کس چیز کا میڈل؟ انسان ہونے کا میڈل. اگر وہ چاہتا ہمیں جانور بنا دیتا، ہمیں بلی کی شکل میں پیدا کر دیتا، ہمیں سانپ کی شکل میں کہ پیٹ کے بل چلنا پڑتا. گندگی جو ہے ہمارے پیٹ پہ لگ رہی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نہیں، اس نے ہمیں دو پیر عطا کیے، کہا کہ تم کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے مستقل قامت بنایا جائے گا. بہت بڑی بات میں نے کہہ دی. اس لیے عزیزو انسان بنایا ہے. تو انسان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بڑا بنایا ہے، ہمیں افضل بنایا ہے. اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے. کیا مقصد ہوا؟ یعنی جن کو فضیلت جتنی زیادہ ملتی ہے ان کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. باپ کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. کیوں؟ باپ نے کیا غلطی کی ہے بھائی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ماں کی ذمہ داری جو ہے باپ سے زیادہ ہوتی ہے. دن بھر باپ آفس میں رہتا ہے، رات میں تھوڑی دیر جاگتا ہے، پھر سو جاتا ہے. تو جو اٹیچمنٹ ہے بچوں کا وہ باپ سے کم ہے، ماں سے زیادہ ہے. باپ کی آغوش کو پہلا مدرسہ نہیں کہا گیا، ماں کی آغوش کو پہلا مدرسہ کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ وقت ماں دیتی ہے، تو جب زیادہ مشقت اٹھائے گی تو جنت باپ کے پیر کے نیچے نہیں ہوگی، ماں کے پیر کے نیچے ہوگی. اور جب ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے تو ماں کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، جس کے رتبے ہے سوا، اس کو سوا مشکل ہے. تو اب جب ہم انسان بنائے گئے ہیں تو ان جانوروں کے مقابلے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، جانوروں سے نہیں. کبھی سنا آپ نے کہ صاحب
فلاں جانور نے یہ کام کر دیا. مثال کے طور پہ ایک گائے نے سبزی کی دکان کے اوپر جو ہے کیا کیا, منہ مار دیا, اور کوئی مولانا صاحب سامنے آئے ہوں کہ صاحب نہیں اس گائے نے بہت غلط کام کیا, یہ جہنمی ہے. کبھی سنا آپ نے کسی نے کہا ہو؟ لیکن اگر یہی کام کوئی انسان کرے تو کہا جائے گا یہ جہنمی ہے. تو جانور جہنم میں نہیں جائے گا, انسان جہنم میں جائے گا, کیونکہ انسان بنایا گیا, کیونکہ اسے انسان بنایا گیا ہے. تو تم کو بلند کیا گیا ہے, تو تمہاری ذمہ داری بھی جانوروں سے زیادہ ہے. کوئی جانور مر جاتا ہے, آپ کو خبر ملتی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں کی بکری مر گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہتے آپ, ہے نا. لیکن جب کوئی انسان جو ہے دنیا سے جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں صاحب فلاں کا انتقال ہو گیا, انا للہ. کیوں؟ ترجمہ کیا سن لیجئے, انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور اس کی بارگاہ میں جانا ہے. جانور کے مرنے کے بعد یہ جملہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ جانور اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا ہے, انسان اللہ کی بارگاہ میں, انسان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. اس لیے انسان کو جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو آیت اللہ قراتی کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے جیسا کیریکٹر تو بناؤ کہ اس کی بارگاہ میں جا سکو. اس لیے اس مجلس کے ذریعے سے یہی پیغام دیا جاتا ہے, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ, ان کو ہم نے, اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو آنکھیں دی تھیں لیکن اس نے اس آنکھ سے دیکھا نہیں. ہم نے اسے زبان دی تھی لیکن اس نے صحیح طریقے سے گفتگو نہیں کی. ہم نے اس کو آنکھیں دی تھیں لیکن اس نے دیکھا نہیں. یا اللہ, کان تو ابو لہب کے پاس تھا, وہ دیکھتا بھی تھا. ابو لہب کے پاس آنکھیں تھیں, وہ جو ہے کان تھا, وہ سنتا بھی تھا. آنکھیں تھیں, وہ دیکھتا بھی تھا. دماغ تھا, وہ سوچتا بھی تھا. اور پروردگار تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان, کچھ انسان ایسے بھی ہیں کہ آنکھ رکھنے کے بعد بھی نہیں دیکھتے, دماغ رکھنے کے بعد بھی نہیں سوچتے ہیں. بات جانتے ہیں کیا ہے, دیکھنا وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, بلکہ پروردگار جب کہے گا دیکھنے کی بات ہے تو اسے انسان کو حق دیکھنا ہے. سننے کی بات آئے گی تو حق کو سننا ہے, سمجھنے کی بات آئے گی تو حق کو سمجھنا ہے. اور اگر انسان نے ایسا نہیں کیا تو پروردگار کہتا ہے اولئک کالانعام, یہ لوگ جانور کی مانند ہیں. بل ہم اضل, ارے جانور تھوڑی ہیں, جانور سے بھی زیادہ پست ہیں. اولئک هم الغافلون, یہ لوگ غافل ہیں. غافل, اب میری تقریر کو میں ملا لیجیے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا, اول العلم معرفت الجبار, معرفت کے مقابلے میں غفلت آتی ہے. یعنی اگر اللہ کے راستے پر چلیں تو یہ صاحب معرفت ہیں, اور اس راستے سے ہٹ جائیں تو یہ غافل ہیں. اولئک هم الغافلون. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے, اور ہمیں یقین جانیے کہ محمد و جیسا کہ میں نے عرض کیا, محمد و آل محمد نہ ہوتے تو ہم پروردگار کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے تھے. اور انہوں نے اللہ کے مشن کو, اللہ کے دین کو, اللہ کی شریعت کو, اللہ کے مذہب کو, اللہ کے قانون کو بچانے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے کیسے کیسے قربانی دی ہے. اللہ اکبر. آسان ہے کہہ دینا کہ
6 مہینے کے بچے کی قربانی. ذرا تصور کریں کہ 6 مہینے کا بچہ. حسین جانتے ہیں، حسین عالم الغیب ہیں کہ ابھی میں کربلا کے سامنے جاؤں گا اور علی اصغر کے لیے پانی کا مطالبہ کروں گا، مجھے پانی تو نہیں ملے گا لیکن ادھر سے تیر آئے گا، میرے علی اصغر کے گلے پہ لگے گا. ذرا تصور کیجئے کہ حسین یہ سوچ کر خیمے سے علی اصغر کو لے جا رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں تیر لگنے والا ہے. آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا اس بات کو. کوئی باپ اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے بچے کے پیر میں ابھی تھوڑی دیر میں، تو معلوم نہیں ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر میں کانٹا دھس جائے گا تو اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی. حسین کو معلوم ہے سوکھا ہوا گلا ہے اور اس پہ کربلا کا 3 پھل کا تیر سے شعبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تیر سے شعبہ عام طور سے بڑے بڑے انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ ننھا سا گلا ہے. اے حرملہ تجھے اتنا رحم نہ آیا. حسین اپنے بچے کے لیے پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھو الا ترون کیف یتلذا، دیکھتے نہیں ہو میرے علی اصغر کا گلا جو ہے سوکھ گیا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، 3 دن سے رباب نے پانی نہیں پیا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، میرا علی اصغر پیاسا ہے. ارے تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے جو میرے علی اصغر کو پانی پلا دے. لیکن جب کوئی جواب نہ آیا تو حسین نے علی اصغر کو زمین کربلا پر لٹا دیا. تم یہ سوچتے ہو حسین پانی پی لے گا تو آؤ اپنے ہاتھوں سے میرے لال کو پانی پلا دو. لیکن جب کوئی جواب نہ آیا حسین نے ننھی سی جان کو کربلا کی ریتی پر اس لیے لٹا دیا تھا کہ جلتی ہوئی ریتی پہ جب علی اصغر لیٹے گا شاید کسی کو رحم آ جائے اور میرے لال علی اصغر کو پانی پلا دے. لیکن کوئی جواب نہ آیا. حسین نے علی اصغر کو پھر اپنی آغوش میں لیا. ادھر سے کربلا کا چلتے سنسناتا ہوا تیر آیا، علی اصغر کے گلے پہ لگا. فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے تیر کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ علی اصغر امام کی آغوش میں پلٹ گئے. حسین نے علی اصغر کی ننھی سی میت کو لیا، خیمے میں لے کر گئے. اے رباب آؤ تمہارا علی اصغر کربلا کے تیرے سے شعبہ سے سیراب ہو کر آ گیا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جو لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما. ایک مومنہ مریض یا اللہ انہیں بھی شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. علماء اعلام مراجع اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما. یا اللہ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی مرحوم سید طاہر عباس کاظمی کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ جناب شمشاد بھائی کو بھی جوار رحمت میں اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما.
ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید طاہر عباس کاظمی ابن سید انور علی کاظمی کی روح کو وصال فرما۔